سورہ فلق کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ وسواس استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں زیور کے بجنے کی آواز کو وسواس کہا جاتا ہے۔ جیسے کانٹے آپس میں ٹکراتے ہیں یا چوڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے وہ وسوسہ کہلاتی ہے۔ دوسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ جب شکاری اپنے شکار کے بہت قریب ہو جاتا ہے تو بہت قریب ہو جانے کی وجہ سے جو اپنے منہ سے ایک آواز نکالتا ہے جیسے کہ شش، اس آواز کو بھی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ وسوسہ ایسی آواز اور بہت ہلکی آواز کہ جس کو بہت مشکل کے ساتھ سنا جا سکے۔ گویا وسوسے میں الفاظ نہیں ہوتے، بس یہ ہلکی سی آواز ہوتی ہے مگر مضمون پورا سمجھ آ جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ وسوسے کے اندر ایک سجیشن ہوتی ہے، ایک خیال ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو بڑے مبالغے کے سیکھے میں بیان کیا ہے وسواس کی صورت میں، یعنی کہ وہ کام جو انتہائی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ کسی خیال کو آپ کے ذہن میں ڈال دینا جو ہے یہ وسواس کے سیکھے سے ثابت ہو رہا ہے۔ آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ جو ہے وہ خناس استعمال ہو رہا ہے جو کہ خا، نون اور سین سے ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں پیچھے کی جانب ہٹ جانا۔ یہ لفظ ہم نے پیچھے صورت مبارکہ میں پڑھا تھا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اور یہ ستاروں کے بارے میں آیا تھا کہ جو کہ تھوڑی دیر کے لیے نظر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر خنس کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ چوہے کی ناک کا بہت غیر معمولی غیر محسوس طریقے سے حرکت کرنا، وہ بھی خنس کہلاتا ہے، جس کو آپ مسلسل دیکھ نہیں سکتے، وہ کسی وقت میں اس کی ناک کے اندر وہ حرکت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے خنس فی اصحابہ، کہ کسی شخص کا اپنے ساتھیوں میں ہونا اور پھر اچانک سے غائب ہو جانا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ابھی تو یہیں تھا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، تو اس عمل کو بھی خنس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا خنس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ کسی چیز کا اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو جانا، لیکن دوسرا معنی جو خنس کا بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز میں تاخیر کر دینا۔ گویا خناس ایسا خیال جو کہ آپ کو آپ کے کام سے کسی دوسری طرف مائل کر دے، آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس دنیا میں بہت کم وقت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو بھی پہچاننا ہوتا ہے، اپنی ذات اور اس دنیا کی حقیقت کو بھی پہچاننا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مقصد کو حاصل بھی کرنا ہوتا ہے۔ مگر شیطان آ کے انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی بہت وقت ہے، ابھی کافی زندگی باقی ہے، کل سے نیک بن جائیں گے، پھر یہ کام کر لیں گے، یا ہمیں دوسرے کاموں کی طرف اتنا الجھا دے گا کہ جو اصل مقصد ہے ہمارا ہمیں وہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ہمارے دل میں کیا خیال آتے ہیں کہ پہلے یہ تعلیم مکمل کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن پڑھ لیں گے، اچھا یہ تھوڑا سا کام ابھی ہم سمیٹ لیتے ہیں پھر تسلی کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم وہ کر لیں گے۔ اگر ہم اپنی یہ اور وہ کو نوٹ کریں نا تو یہ والے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے وہ ہوتے ہیں جو کہ غیر اہم ہوتے ہیں، اور جن کاموں کو ہم وہ کہتے ہیں نا یہ سارے وہ کام ہوتے ہیں جو کہ اہم ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک وسواس اور ایک خناس۔ وسواس میں آواز ہے اور خناس میں غیر محسوس حرکت ہے، اور ہم آیت مبارکہ میں کہتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ تعالیٰ وہ جو وسوسوں کے ذریعے اور حرکتوں کے ذریعے شر پھیلاتے ہیں ہمیں اسے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ لہٰذا یہ شر جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات سرگوشی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کسی عمل، حرکت، اشارے یا کسی بھی انداز کی صورت میں یہ شر ہو سکتا ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ شیطان کے لیے یہاں پہ خناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جو چیز نظر آ کے غائب ہو جاتی ہے اس کو خنس کہا جاتا ہے، کہ شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر ڈالنے کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ جو ہم سے کرواتا ہے اس گناہ کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر نہیں لیتا، بلکہ ہم سے گناہ کروا کر پھر وہ اسے فرار حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں جب انسان اللہ پاک سے کہے گا کہ اللہ پاک یہ گناہ میں نے نہیں کیے، جو شیطان نے میرے سے کروائے ہیں، تو شیطان اس وقت یہی بات کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو صرف خیال ڈالا تھا، عمل انہوں نے خود کیا ہے۔ پھر خناس کا لفظ جو ہے یہ فعال کے وزن کے اوپر ہے، اور فعال کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت پرفیکشن کے ساتھ کرنا اور بار بار کرنا۔ لہٰذا شیطان جو ہے یہ کام بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ مسلسل ہمارے ذہن میں خیال ڈالتا رہتا ہے اور ہر قسم کے خیال ڈالتا رہتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں ڈالتا، یہ کام وہ موت تک ہمارے ساتھ بار بار کرتا رہتا ہے۔
لہٰذا اس کے وسوسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہوتے ہیں۔ حدیث پاکہ مفہوم نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان تمہیں آ کے یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ کہے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے۔ اور جب کبھی تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا اس کے وسوسے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی آئیں گے، قرآن پاک کے احکام کے بارے میں بھی آئیں گے۔ تقدیر کا وسوسہ وہ بہت زیادہ ڈالے گا کہ جس معاملے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تمہارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، اسی کے بارے میں زیادہ سوالات ڈالے گا۔ لہذا جو علمی لوگ ہوں گے تو انہیں عقائد اور مسائل کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا۔ ایک عام انسان ہوگا تو اول بات تو اس کو نیکی نہیں کرنے دے گا، اور اگر وہ ہمت کر کے نیکی کر لے گا تو پھر اس قسم کے وسوسے ڈالے گا کہ میری نیکی کو سراہا کیوں نہیں گیا، میری تعریف کیوں نہیں کی، تو اس کی نیکی کو ضائع کروانے والے وسوسے ڈال دے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی نیکی کا خیال ہے تو اس کو فوراً کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ شیطان تمہیں وہ نیکی نہ کرنے دے۔ لہٰذا ہم نے بہت ساری نیکیاں پلان کی ہوتی ہیں، مگر وہ صرف ہماری پلاننگ میں رہ جاتی ہیں، وہ ہمیں ان کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارے دلوں میں فقر کا خوف ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا عین خرچ کرتے وقت وہ یہ خیال ڈال دے گا کہ اپنی فیملی کا خیال رکھو، اپنی جان کا بھی حق ہے، مہینہ کیسے گزرے گا، یہ بندہ مستحق ہی نہیں ہے، کسی طرح کا بھی خیال ڈال کے وہ آپ کو صدقے کے عمل سے روک دے گا۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عوام الناس کے پاس علم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ان وسوسوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں کہ ہمیں اس قدر خطرناک قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ یہی بات صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام سے فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں، مگر وہ باتیں ہم اپنی زبان کے اوپر نہ لے کر آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اگر صحابہ جیسی اتنی پر نور شخصیات کے ذہنوں میں بھی خیالات آ جاتے تھے تو ہمارے جیسے کمزور انسانوں کے ذہن میں کیسے نہیں آ سکتے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جیسے اہل علم جو فرماتے ہیں کہ چور وہیں پہ چوری کرتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، لہذا شیطان بھی وہیں پہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے جہاں پہ ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ یوگا کرے گا، اسے کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، لیکن ایک بندہ نماز پڑھے گا یا مراقبہ کرے گا، اسے ہر طرح کے وسوسے آ جائیں گے، کیونکہ یوگا کرنے والا تو شرک کر رہا ہے، اس کو وسوسہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان والے کو وسوسہ دینا ہے، اس کا ایمان ضائع کروانا ہے۔ لہٰذا میرے دل میں وسوسوں کا آنا یا میرے خیالات میں وسوسوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر ایمان ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں دفاع کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور اس کا حل کتنا آسان بتایا گیا ہے کہ ایسے خیالات کو صرف نظر انداز کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری خیالات کے اوپر انسان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ وہ خیالات جو انسان خود اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو بار بار سوچتے ہیں یا ان سے کسی بھی قسم کی لذت حاصل کرتے ہیں یا پلان کر کے ان باتوں کو سوچا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاکہ مفہوم آتا ہے کہ کل قیامت میں کچھ لوگوں کے دماغوں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گندے خیالات سوچا کرتے تھے۔ لہذا جو ان خیالات سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ پریشان کرے گا تو اتنے ہی زیادہ یہ خیالات اس کے اوپر حاوی ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو انسانی دشمن ہوتے ہیں اس سے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انہیں درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے، صبر کیا جائے، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد اور قتال کیا جائے۔ لیکن جو ہمارا روحانی دشمن ہے اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کا ایک ہی حربہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آیا جائے۔ نبی علیہ السلام ہمیں کیا فارمولہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کو چونک کے مارتا رہتا ہے اس کے دل کے اوپر بیٹھ کے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور ذکر کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں تعوذ پڑھنا ہے اور یہ صورتیں پڑھنی ہیں، یہ ہمارا تحفظ کریں گی۔ اور ان دو صورتوں کے ساتھ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ان خیالات سے تحفظ کے لیے بہت ہی زیادہ اکثر عمل رکھتا ہے، اور باوضو رہنا یہ مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک صاف رہنا۔ جتنا زیادہ انسان پاک صاف رہے گا، خوشبو کا استعمال کرے گا، اس کے گھر صاف ستھرے رہیں گے، اور بالخصوص بیت الخلاء کے جو معاملات ہیں کہ دعا پڑھ کر جانا، سر کو ڈھانپ کر جانا، اور واپسی بھی آتے ہوئے بھی دعا کا اہتمام کرنا، لباس اتارتے ہوئے جو ہے وہ ذکر کا اہتمام کرنا، گھر سے باہر جاتے ہوئے اور باہر سے اندر آتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ آنا، یہ وہ سب عمل ہیں جس کی وجہ سے شیطان کا تسلط ہمارے اوپر نہیں آ سکتا اور انسان اس کے خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔
لہٰذا قرآن نے ہمیں صرف مسئلہ نہیں بتایا ہے بلکہ مسئلے کا حل بھی بتایا ہے۔ لہٰذا یہ دو صورتیں جو ہیں یہ ہمارے ظاہر اور باطن کی دنیا کا بہترین تحفظ ہیں۔